آئے گی معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ۔ لقد كنت في غفلة من هذا، کہا جائے گا کہ تو اس سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنك غطاءك، تو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس جو ہے حاضر ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں ڈال دو ہر ناشکر ہٹ دھرم کو، مناع للخیر، جو بلائی سے روکنے والا تھا، معتد حد سے بڑھنے والا تھا، مریب شک میں ڈالنے والا تھا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اسے سخت عذاب کے اندر پھینک دو۔ تو یہ آیات مقدسہ ہے سورہ قاف کی 26ویں سپارے میں سے، آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک میں نے پڑھی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک کا نام ہوگا سائق اور ایک کا نام ہوگا شہید۔ سائق معنی لے جانے والا، ہانکنے والا، اور ایک شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ دو فرشتے ہر آدمی کو لے کر آئیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کریں گے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے انسان، تو غفلت میں تھا اس سے، یہ قیامت کا دن تجھے یاد نہیں تھا کہ اس نے آنا ہے، آج یہ آ گیا ہے، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں اور آج تیری نگاہ ہر سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ دنیا میں تجھے نظر نہیں آتا تھا، دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو گے اتنا ثواب ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو پھر تو دوڑ پڑے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پر با جماعت پڑھنے سے انسان کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے انعام، اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًا، تو پھر وہ گھٹنوں کے بل بھی ان کو گھسڑ کر بھی آنا پڑے تو وہ پہنچے، یعنی ان کو اپنے گھٹنوں کے اوپر بھی چل کر آنا پڑے، جیسے بچہ کرولنگ کرتا ہے، اگر ان کو اس طرح بھی آنا پڑے تو ان کو وہ آئیں، لیکن چونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اس لیے ادھر توجہ نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں، آج تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت انسان سوچے گا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو اچھا ہوتا، یہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس وقت تیری آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے اور تیری نظر بہت تیز ہوگی۔ تو یہی تو ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، شروع میں ہی فرمایا گیا کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ دیکھا نہیں ہے پھر بھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پہ وہ چلتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ جتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ ہم مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول و منظور فرمائے۔ لیکن بہرحال اس پر اور خاص کر فجر کی جو عظمت ہے اس کا کیا کہنا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ فرماتا ہے کہ فجر کا قرآن سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب صبح امام قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں، تو مومنوں کا تو زیادہ حق ہے، یہ نازل ہی مومنوں کے لیے کیا گیا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جہنم، وقال قرینہ، اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ میرے پاس حاضر ہے، تو اے دونوں فرشتوں سائق اور شہید، جہنم میں گرا دو ہر کافر کو، ہر دھرم کو، ناشکرے کو، جو بھلائی سے روکتا تھا اور حد سے بڑھتا اور لوگوں کو شک میں ڈالتا تھا، یعنی خود بھی کفر کرتا تھا اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالتا تھا۔ اللہ کے حکم نے خدا بنا لیے، اسے سخت عذاب کے اندر پھینک دو۔ تو یہ کافر کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح سے کر کے کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو قرینہ، اس کا قرین کہے گا کہ یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ کیا چیز ہے قرین؟ اس کی وضاحت حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ دو قرین ہیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ فرشتہ بھی قرین ہے اور وہ اچھا قرین ہے، وہ قرین خیر ہے،
اور ایک دوسرا قرین ہے شیطان ہر آدمی کے ساتھ، اور وہ ہے قرین شر، یعنی برائی کا ساتھی۔ قرین والا ہوتا ہے ساتھی۔ تو جو شیطان ہے وہ برا قرین ہے، وہ ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اور جو قرین خیر ہے وہ فرشتہ ہے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا، وہ اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یعنی دو قوتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایک نیکی کی طرف بلاتی ہے اور ایک برائی کی طرف بلاتی ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے، یعنی داعیہ انسان کے اندر نیکی کا بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ فرشتے کی طرف سے آتا ہے، اور داعیہ انسان کے اندر برائی کا بھی آتا ہے، اس کا دل کبھی چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں، پھر شیطان کی طرف سے اس پر دوسرا حملہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں چھوڑو، تیری یہ مجبوری ہے، تیری یہ مجبوری ہے۔ یعنی جو غصلے اور بہانے وہ شیطان کی طرف سے انسان میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ انسان اٹھتا ہے میں نماز پڑھوں تو وہ کہتا ہے کبھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی 4 منٹ اور لگا لو، 10 منٹ اور لگا لو، اور اس طرح سے اس کو وہ پھر نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دو قرین اس کے ساتھ ہیں، ایک رحمان کی طرف سے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ تو بس یہی جنگ ہے نیکی اور بدی کی، جس میں انسان کو بھیجا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، اس میں اس کا امتحان ہے، ساری زندگی ہی انسان کا ہر لمحہ ہی امتحان ہے۔ تو اس میں سے انسان گزر رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے ہمیں کہ ہم نیکی کی طرف رغبت کریں اور برائی کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی قرین شر ہے، یعنی جو شیطان لگا ہوتا ہے انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ تھا، مگر میں نے اس کو دعوت دی، وہ اسلام لے آیا۔ حضور نے فرمایا میں نے اسے دعوت دی تو وہ اسلام لے آیا۔ یعنی شیطان بھی اسلام لے آتے ہیں۔ شیطان کیا ہوتے ہیں؟ جنات یہ اور شیاطین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کچھ جنات مسلمان ہو جاتے ہیں اور کچھ کافر ہی رہتے ہیں۔ جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ شیاطین میں سے نہیں رہتے، وہ تو اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، اور وہ شیاطین یعنی وہ جنات کہ جو کفر پر ہی قائم رہتے ہیں اور شیطان کے پیروکار رہتے ہیں، انہی کو ہی شیاطین کہا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے ہی یہ شیطان اپنے کام کرواتا ہے۔ تو شیاطین اور کافر جنات ایک ہی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو دعوت دی تو وہ اسلام لیا، تو وہ مجھے نیکی کا ہی حکم کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جب مجھے کہتا ہے نیکی کے بارے میں، تو یہ اس لیے ہے کہ آپ معصوم ہیں، انبیاء معصومین ہیں، ان کے ساتھ جو قرین شر تھا وہ قرین خیر ہو گیا، تو وہ ان کو برائی کی طرف دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم میں اور انبیاء میں فرق ہے۔ تو ہم تو امتحان میں ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہی کامیاب فرمانے والا ہے۔